अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हम अपना लेक्चर नंबर 10 का आगाज करेंगे और सबक का उन्वान जैसा कि बोर्ड पे आपको दिखाई दे रहा है, मुझे मेरे दोस्तों से बचाओ। बहुत ही अहम एक ये मजमून है और मुसन्निफ का नाम है सज्जाद हैदर यल्दरम। सबसे पहले मुसन्निफ का तारुफ में आप सन पैदाइश और सन वफात जो है उसको अंडरलाइन कीजिएगा, क्योंकि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज हैं। फिर इस मजमून का जो माखज है वो कहाँ से लिया गया है, यानी इसका किताब का नाम जो है उसको याद कीजिए, अंडरलाइन कीजिए। यहाँ पे लिखा गया है ख्यालिस्तान। ये सज्जाद हैदर यल्दरम की किताब है। जैसा कि इसके उन्वान से ही जाहिर है कि मुझे मेरे दोस्तों से बचाओ, कि मुसन्निफ जो है वो अपने दोस्तों से बचना चाहता है। दोस्ती के मुस्बत पहलू तो हैं, इसमें कोई भी शुबा नहीं है, लेकिन मुसन्निफ ने ये बयान किया है कि दोस्ती जो है वो हर वक्त की दोस्ती जो है वो इंसान के लिए नुकसानदेह है, उसके मनफी पहलू भी हैं और उससे बचना चाहिए। इस सबक में आपका जो ये निसाबी सबक जो है इसमें मुसन्निफ ने इस बात पर जोर दिया है कि वक्त जो है वो बहुत ही एक कीमती चीज है, उसकी कदर करनी चाहिए और हर काम जो है वो वक्त पर अच्छा लगता है, खा वो दोस्ती ही क्यों ना हो। तो इस मजमून में अगर कोई इक्तबास के लिए पैरा जो है वो आपको पेपर में आता है तो कुछ अकवाले ज़र्री जो है और एक शेर जो है वो मैं आपको लिखवा रही हूँ। आप अपने पास जो है उसको नोट करें और याद करने की कोशिश करें। अकवाले ज़र्री कुछ यूं हैं। दोस्ती ऐसा रिश्ता है जो सोने से भी महंगा है। इसको आप सेंटर में लिखें और इन्वर्टेड कॉमास में। उसके बाद दोस्ती खलूस और ईसार का रिश्ता है। ईसार का मतलब है कुर्बानी। मुझे मेरे दोस्तों से बचाओ, दुश्मनों से बचने का इंतजाम मैं खुद कर लूंगा। इसको भी आप कोई भी इक्तबास जो है वो आपको तशरीह के लिए अगर आ जाता है तो आप उसमें ये लगा सकते हैं। फिर एक शेर है, देखा जो खा के तीर कमी गाह की तरफ, अपने ही दोस्तों से मुलाकात हो गई। ये शेर जो है इसको याद करें और इसको कोई भी अगर इक्तबास जो है वो तशरीह के लिए आता है तो उसमें आप इसको ऐड करें हवाले के तौर पर। और आपका पैटर्न क्या होगा वो आपके सामने बोर्ड पे मैंने लिखा है। सबसे पहले जो है हवाला इक्तबास। हवाला इक्तबास में आप वो लिखेंगे जो कि पेपर में आया हुआ है, उसके आगाज के कुछ अल्फाज और उसके इख्तितामिया जो अल्फाज हैं, ताकि चेकर को मालूम हो सके कि कौन सा पैरा जो है, कौन सा इक्तबास जो है वो स्टूडेंट्स जो है वो करने वाले हैं। उसके बाद आप मार्कर जो है उससे लिखेंगे हवाला मतन, फिर सबक का उन्वान मुझे मेरे दोस्तों से बचाओ, मुसन्निफ का नाम सज्जाद हैदर यल्दरम और उसके बाद आप असल माखज राइट करेंगे। ये मजमून जो है जहां पे खत्म होता है आपकी किताब में वहां लिखा हुआ है ख्यालिस्तान। अगर कोई स्टूडेंट्स जो हैं कुछ उनकी लर्निंग जो है वो 100% नहीं है, वो भूल जाते हैं, तो वो फिर मत लिखें ताकि उनके मार्क्स की डिडक्शन जो है वो ना हो सके। उसके बाद है खत कशीदा अल्फाज के मानी। इसको आप बड़ा सा करके लिखेंगे कि और इनमें वही अल्फाज जो हैं जो कि पेपर में दिए गए हैं उनको आप लिखेंगे। और फिर तशरीह आपने भरपूर अंदाज में करनी है ताकि आपको पूरे जो 5 मार्क्स हैं वो मिल सकें। अगर एक इक्तबास जो है वो 3 लाइंस में आया है तो आप उसकी वजाहत करते हुए कम से कम उसको 7, 8 या 9 लाइंस पर लेकर जाएंगे ताकि उसकी वजाहत जो है वो मुकम्मल तौर पर हो सके। अब इसके खुलासा की जानिब चलते हैं कि खुलासा जो है उसका क्या तरीकाकार है। खुलासा के लिए है, सबसे पहले आप लिखेंगे सवाल। जो भी सवाल नंबर होगा वो यहाँ पे मेंशन होगा। मैंने सवाल नंबर 2 लिख दिया है। उसके बाद सबक का खुलासा, ये लिखना बहुत जरूरी है क्योंकि आपको सबक का खुलासा जो है वो लिखेंगे तो एक आपका जो क्वेश्चन है उसके की पॉइंट जो है वो बन जाएंगे। और फिर नीचे आप लिखेंगे मुझे मेरे दोस्तों से बचाओ। पेपर में 2 खुलासा आएंगे, उसमें से एक खुलासा जो है वो आपको करना होगा और तकरीबन आपको 1.5 शीट जो है वो इस्तेमाल करनी चाहिए। और आपकी जो शीट का जो नया सफ़ा है, न्यू पेज जो है वहां से आप इसको शुरू करें। और अगर कोई ऐसा सबक जो है आपका निसाबी सबक जिसमें अशार भी मौजूद हैं तो वो आप इसमें नहीं लिखेंगे। हाँ, अगर उन अशार का मफहूम आपको आता है तो आप इसमें लिख सकते हैं। फिर आप लिखेंगे मुसन्निफ का नाम सज्जाद हैदर यल्दरम, माखज ख्यालिस्तान और सिंफ। सिंफ जो है वो इसकी मजमून है।
اگر آپ لکھتے ہوئے بھول جاتے ہیں کہ یہ اردو ادب کی کون سی صنف ہے تو پھر آپ اس کو مت لکھیے۔ اس کے بعد ہے خلاصہ۔ خلاصہ جو ہے ساتھ میں نے تفصیلیہ کے نشان لگا دیے ہیں، یعنی میری تفصیل جو ہے وہ کچھ یوں ہے۔ میرا خیال ہے کہ آپ کو خلاصہ کی ترتیب جو ہے یا تو اس کا جو طریقہ کار ہے لکھنے کا وہ سمجھ آ گیا ہوگا۔ اب دیکھتے ہیں کہ اس سبق میں ہے کیا۔ جیسا کہ اس کے عنوان سے ظاہر ہے، میں نے آپ کو بتا دیا ہے کہ مصنف جو ہے وہ اپنا جو ہے وہ جائزہ لے رہا ہے کہ میرے دوست جو ہیں وہ کتنے ہیں، اور میرا جو لکھنے کا وقت ہے، جب میں تخلیقی کام کر رہا ہوتا ہوں تو میرے دوست جو ہیں میرا وقت جو ہے وہ بیکار میں ضائع کر دیتے ہیں۔ اور اس میں مصنف جو ہے سجاد حیدر جلدرم وہ اپنا موازنہ کرتا ہے کس کے ساتھ؟ ایک فقیر کے ساتھ۔ وہ بھی آپ اس میں ضرور لکھیں گے کہ وہ ایک فقیر کے ساتھ اپنا موازنہ کرتے ہوئے یہ دیکھتا ہے کہ وہ میرے سے زیادہ بہتر ہے کیونکہ اس کا کوئی دوست نہیں ہے۔ اس کے بعد ہم اس کے مشقی جو ہیں وہ سوالات کی جانب چلتے ہیں۔ سب سے پہلے آپ ہیڈنگ دیں گے اس کی کہ مختصر جوابات۔ آپ کا جو جواب ہے وہ 1 سے 2 لائنز پر مشتمل ہونا چاہیے۔ سب سے پہلا سوال اور اس کا الف ہم لکھیں گے، اور الف اس کا جز کا میں جواب آپ کو بتا رہی ہوں، بک پہ سوال جو ہیں وہ موجود ہیں۔ جواب کچھ یوں ہے: فقیر کی تقریر کا لب لباب یہ تھا کہ میں غریب الوطن ہوں، میرا کوئی دوست نہیں، اے خدا کے بندو میری سنو، میں محتاج ہوں۔ محتاج کا مطلب ہے ضرورت مند۔ اب ہے اس کا بے جز۔ مصنف پر فقیر نے بہت اثر کیا۔ مصنف نے فقیر کو ہر لحاظ سے اپنے سے بہتر پایا اور اسے فقیر پر رشک بھی محسوس ہوا کیونکہ فقیر کا کوئی دوست نہیں تھا۔ اس کے بعد اس کا جیم جز: مصنف کو اپنے دوست شور مچانے والے سے یہ شکایت تھی کہ وہ جب بھی آتے شور مچاتے ہوئے آتے اور چیزوں کو الٹ پلٹ کر دیتے، غرض ان کا آنا بھونچال سے کم نہ تھا، ہاتھ کو اس طرح زور سے دباتے کہ انگلیوں میں درد ہونے لگتا۔ اس کے بعد ہے اس کا دال جز: محمد تحسین کی گفتگو کا محور ان کے بیوی بچوں کی بیماری کا تذکرہ ہوتا ہے۔ اس کے بعد اس کا ہے جز ہے: مصنف کے دوست شاکر خان ادب کے زیادہ دلدادہ ہیں۔ دوبارہ میں اس کو دہرا رہی ہوں، مصنف کے دوست شاکر خان ادب کے زیادہ دلدادہ ہیں۔ اسٹوڈنٹس، ایک اہم بات کہ اگر آپ کا کوئی بھی سوال جو ہے وہ فعل حال میں آیا ہوا ہے تو اس کا جواب جو ہے وہ بھی آپ فعل حال میں دیں گے۔ اگر کوئی سوال جو ہے وہ فعل ماضی میں آیا ہوا ہے تو جواب دیتے ہوئے آپ گرامر کا خاص طور پر خیال رکھیں گے اور اس کا جواب بھی آپ ماضی میں دیں گے۔ کچھ جو ہیں اس سبق کے الفاظ جو ہیں وہ میں نے بورڈ پہ لکھ دیے ہیں، اور باقی الفاظ جو ہیں وہ آپ کی نصابی کتاب کی جو بیک سائیڈ ہے اس میں دیے گئے ہیں، وہاں سے لرن کریں تاکہ یہ سبق آپ کا بہت اچھے طریقے سے یاد ہو جائے۔ کچھ الفاظ یہ ہیں: آفت کا مارا، مصیبت زدہ، کسی القلب، سنگ دل، بدر جہا، بہت زیادہ، تخلیہ، تنہائی، لا ینحل مسئلہ، ایسا مسئلہ جو حل نہ ہو سکے، گنجینہ، خزانہ، پرراں خیالات، بکھرے ہوئے خیالات، مرغان خوشنوا، اچھی آواز والے پرندے۔ مرغان جو ہیں وہ پرندوں کو کہتے ہیں اور خوشنوا جو ہے وہ اچھی آواز والے۔ اب ہم اس کی ایم سی کیوز جو ہیں اس کی جانب چلتے ہیں۔ سب سے پہلا جو ایم سی کیوز ہے اس میں جو تھرڈ آپشن ہے وہ صحیح ہے، اس کے بعد سیکنڈ آپشن جو ہے وہ اس کا صحیح جواب ہے۔ جیم جز میں اس کا سیکنڈ جو ہے وہ صحیح ہے، احمد مرزا، پھر سلیم پور، اس کے بعد احمد مرزا جو ہے وہ اس کا رائٹ آپشن ہے، پھر نیکسٹ جو ہے احمد نگر اور پائیں باغ میں۔ اب اس کا جو ہے خالی جگہ جو ہے، خالی جگہ بھی آپ کو ایم سی کیوز کی فارم میں پیپر میں آ سکتی ہے، اور اس کا پہلا الف جز جو ہے اس کا جواب ہوگا غریب الوطن۔ اس کے بعد بے جز ہے، اس میں نچلا، پھر آگے ہے اس کا جیم جز، اس میں شاکر خان، پھر ہے احمد نگر کے رئیس کا نام جو ہے طالب علی، پھر آخری اس کا جو ہے ادب پسند۔
اس کے بعد آپ کا سوال نمبر 4 جو ہے وہ آتا ہے، اس میں غلط درست ہے۔ غلط درست ویسے تو پیپر میں نہیں آتے، لیکن آپ کو ایم سی کیوز کی فارم میں اس میں سے کوئی ایک جو ہے وہ آ سکتا ہے۔ اور پہلا جو ہے وہ غلط ہے، بے جز جو ہے وہ غلط ہے، جیم جز جو ہے وہ درست، اس کے بعد دال جز وہ بھی صحیح ہے، اور آخر میں جو ہے وہ غلط ہے۔ اس کے بعد آتی ہے آپ کی گرامر، جملہ اسمیہ اور جملہ فعلیہ۔ جملہ اسمیہ ایسا جملہ جس میں صرف اسم کا ذکر ہو، اور جملہ فعلیہ کیا ہے؟ وہ جملہ جس میں فعل کا بھی ذکر ہو۔ اس کے بعد ترکیب نحوی، ترکیب نحوی کرنے کا یعنی کہ اس کو الگ کرنا۔ اگر وہ کوئی ایسا شعر کا مصرع آ جائے تو اس کو پہلے ہم نثر میں تبدیل کرتے ہیں۔ یہاں پہ کچھ جو ہیں وہ کیے ہوئے ہیں مثالوں کے طور پر سمجھانے کے لیے، اس کو آپ پڑھیں، انڈر لائن کریں، تاکہ آپ کو سمجھ آ جائے کہ جملہ اسمیہ اور جملہ فعلیہ میں کیا فرق ہے۔ اس کے بعد انہوں نے کچھ جملے دیے ہوئے ہیں کہ ان مصروں کو یا ان جملوں کو ترکیب نحوی میں کیجئے، تاکہ اسٹوڈنٹس جو ہیں اس کو اچھے طریقے سے سمجھ آ جائے ان کو۔ تو میں نے بورڈ پہ لکھے ہوئے ہیں، غور سے بورڈ کی جانب دیکھیے۔ الف جز میں شاہ رخ جو ہے وہ مبتدا ہے، اسلم کا بھائی خبر ہے، فعل ناقص۔ نمبر 2 جو ہے بے جز جو ہے وہ ایک شعر کا مصرع ہے، اس کو پہلے آپ اردو نثر میں کریں گے تاکہ وہ ایک سیدھا جملہ جو ہے وہ بن جائے۔ شمع متعلق خبر، سحر ہونے تک خبر، جلتی ہے، دراصل جلتی ہے جو ہے وہ ہے جلنا ہے، اس سے فعل، تک اور میں جو ہیں وہ حرف ہیں۔ جیم جز میں تندرستی مبتدا، ہزار نعمت وہ خبر ہے کیونکہ اس میں یہ چیز بتائی گئی ہے، اور پھر ہے فعل ناقص، پھر دال جز اور حرف اضافت، رافعہ اور مومنہ یہ نام ہے اور یہ فاعل ہے۔ خریدے، خریدے یعنی خریدنا یہ فعل ہے۔ اس کے بعد گئیں یہ خبر ہے، یعنی بتایا جا رہا ہے کہ وہ کہیں گئی ہیں۔ لاسٹ میں ہے شہریار مبتدا، بیمار خبر ہے کیونکہ اس میں یہ بتایا گیا ہے کہ شہریار بیمار ہے، اور ہے جو ہے وہ فعل ناقص ہے۔ یہ اس میں سے کوئی ایک اسٹوڈنٹ جو ہے وہ ایم سی کیوز کے طور پر آپ کو پیپر میں آ سکتا ہے۔ میرا خیال ہے آپ کو یہ سبق جو ہے وہ بہت اچھے طریقے سے سمجھ آ گیا ہوگا۔ اس کو آپ 2 سے 3 بار جو ہے وہ لازمی پڑھیں تاکہ آپ کو اس کا جو الفاظ کی جو بناوٹ ہے وہ سمجھ آ جائے، واقعات کی جو ترتیب ہے وہ سمجھ آئے، تاکہ جب آپ خلاصہ لرن کرو، خلاصہ لکھو، تو واقعات جو ہیں وہ آگے پیچھے نہ ہوں۔ اگلے لیکچر میں ہم انشاءاللہ دیکھتے ہیں اپنا نیو جو ہے نصابی سبق۔ خدا حافظ، اپنا بہت خیال رکھیں۔